تو ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں بہت سارے جانور رہتے تھے اور انہی جانوروں میں 2 خرگوش بھی رہتے تھے، ریبٹ. دیکھیں آپ نے ریبٹ؟ ان دونوں ریبٹ کی آپس میں یوں کہا جائے کہ رشتہ داری بھی تھی، دونوں بھائی تھے، اور ایک کا نام تھا سونو اور دوسرے کا نام تھا مونو. کیا نام تھا؟ سونو اور مونو. اچھا، دونوں جو تھے بڑے خوبصورت بھی تھے، وائٹ کلر کا جسم تھا اور ریڈ کلر کی آئیز تھی ان کی، بڑے پیارے لگتے تھے. لیکن جو مونو تھا نا، وہ گول مٹول بھی تھا، تھوڑا جان میں ہیلدی تھا، تو یوں کہا جائے کہ بہت زیادہ کیوٹ لگتا تھا، پیارا لگتا تھا. تو بہت سارے جانور اس سے بڑی محبت کرتے تھے، اچھے انداز کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن وہ جو مونو تھا یہ ساتھ ہی ساتھ تھوڑا نکچڑا بھی تھا، نکچڑا بھی تھا اور شرارتی بھی تھا. جانوروں کو تنگ کرنے کی اس کی عادت تھی. اب تنگ کیا کرتا تھا؟ بندر کے کیلے چھپا دیے تو جناب کسی کا گاجر لے کر کھا گیا، تو کسی کی کوئی چیز اٹھا کر بھاگ گیا. اس طریقے سے یہ جانوروں کو بڑا تنگ کیا کرتا تھا. اچھا، ظاہر ہے کہ جو تنگ کرے اس سے تو جانور خوش نہیں ہوں گے، کوئی بھی خوش نہیں ہوتا. تنگ کرنے والوں کو اچھا تو نہیں کہتے نا کوئی. اس سے بھی بڑے بیزار تھے، سب کو بڑا تنگ کیا کرتا تھا. اس کے برعکس اگر سونو کی بات کی جائے تو سونو کی سب کے ساتھ دوستی تھی، کیونکہ سونو سب کی ہیلپ کیا کرتا تھا، ان کی مدد کیا کرتا تھا. اگر کوئی تکلیف میں ہوتا، پریشانی میں ہوتا تو اس کی ہیلپ آؤٹ کر دیتا. جانوروں کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ بات کرتا، ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھتا، اچھا تعلق تھا اس کا سب کے ساتھ. تو اس کی دوستی سارے جانوروں سے بڑی اچھی تھی. ایک بار کیا ہوا کہ سونو اور مونو صبح کھانے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلے اور مونو نے کہا کہ آج میں اکیلا جاؤں گا کھانا تلاش کرنے کے لیے. سونو نے کہا میں بھی ساتھ چلتا ہوں تمہارے. مونو نے کہا نہیں نہیں، میں اکیلا جاؤں گا. سونو نے کہا چلو ٹھیک ہے چلے جاؤ، لیکن خیال رکھنا دور نہیں جانا ورنہ ایسا نہ ہو کہ کوئی نقصان پہنچ جائے. مونو نے کہا فکر نہیں کرو، میں سنبھال لوں گا اپنے آپ کو. اچھا جناب، اب جو یہ مونو تھا یہ سونو کو اس قسم کی باتیں کر کے یہ جنگل کی طرف، اندر کی طرف چلنا شروع ہو گیا. چلتے 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 کافی چیزوں کو یہ چیک بھی کرتا گیا. اچھا تو یہ برگد کا درخت، یہ بندر انکل کا گھر، اب آیا گیدڑ انکل کا گھر، یہ آ گیا، یہ آ گئی انگور کی بیل. اس طریقے سے یہ کرتے 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 جنگل کے کافی آگے نکل گیا. آخر میں جا کر اس کو جب احساس ہوا ارے بندر انکل کا گھر، یہ تو وہ والے بندر انکل کا گھر ہے جن کا گھر بہت دور ہے میرے گھر سے. اب اسے ریئلائز ہوا نا کہ میں جنگل میں کافی اندر تک آ گیا ہوں اور کافی دور تک آ گیا ہوں. تو ڈر گیا، گھبرا گیا اور سوچنے لگا کہ یار مجھے کافی دیر ہو گئی اور اتنا چلنے کی وجہ سے وہ تھک بھی گیا تھا. تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ تھوڑی دیر ریسٹ کر لیا جائے اور میں تھوڑی دیر چھاؤں میں درخت کے نیچے بیٹھ جاؤں. اب یہ درخت کے نیچے جب بیٹھا تو اس کی آنکھ لگ گئی اور یہ سو گیا. اب وہ کہتے ہیں نا کہ جو سویا وہ کھویا. اب جب مونو کی آنکھ لگی تو یہ سو گیا. جب سو گیا تو قریبی شکاری کی ایک گاڑی آئی اور خاموشی سے اس میں سے شکاری اترے اور مونو کو پکڑ کر اس نے اپنے کیچ میں ڈال لیا، پکڑ لیا مونو کو. اب جب مونو نے دیکھا کہ میں پکڑا گیا ہوں، بڑا گھبرایا، بڑا چلایا، کوئی ہے میری مدد کرنے والا، کوئی میری مدد کرو، کوئی میری ہیلپ کرو. تو بندر انکل کا گھر چونکہ قریب تھا، بندر انکل نے اس کی آواز سن لی. بندر انکل نے پتوں کے پیچھے سے دیکھا کہ مونو کو کس نے پکڑ لیا ہے؟ شکاریوں نے پکڑ لیا ہے. تو بندر انکل کو پہلے تو یہ ہوا کہ بہت اچھا ہوا، یہ سب کو بہت تنگ کرتا تھا نا، اس لیے بہت اچھا ہوا اس کو پکڑ لیا. لیکن جب بندر انکل نے مونو کی چیخو پکار سنی، مدد کی آواز سنی کہ کوئی میری مدد کرو، مجھے بچاؤ، تو بندر انکل کو کیا ہو گیا؟ رحم آ گیا. بندر انکل کو رحم آ گیا اور انہوں نے فوراً سے ایک چھلانگ لگائی اور شکاری کو دھکا دیا. جیسے ہی شکاری کو دھکا دیا تو شکاری کے ہاتھ سے وہ پنجرا چھوٹ گیا اور فوراً سے اس کا دروازہ کھلا اور مونو کو موقع مل گیا وہاں سے بھاگنے کا. مونو نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً سے پنجرے سے نکلا اور پھر کرتا ہوا بھاگ گیا دوڑ کر. خرگوش تو ویسے بھی بہت تیز بھاگتے ہیں. ہاں، خرگوش تو ویسے بھی بڑی زور سے بھاگتے ہیں، تیزی سے بھاگتے ہیں. تو اب وہ بڑی تیزی کے ساتھ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا. بندر انکل بھی فوراً سے درخت پر چڑھ گئے. اب شکاری جو ہے وہ خالی پنجرے کو دیکھنے لگا اور اپنے ہاتھ ملنے لگا. خیر اس نے اپنا خالی پنجرا اٹھایا، اپنی گاڑی میں رکھا
اور گاڑی لے کر وہاں سے چلے گئے۔ روانہ ہو گئے۔ لیکن اس واقعے سے مونو کو یہ احساس ہو گیا کہ مجھے سب کے ساتھ دوستی بنا کر رکھنی چاہیے۔ مشکل میں حالانکہ وہ بندر انکل کو تنگ کیا کرتا تھا، ان کے کیلے چھپا دیا کرتا تھا، لیکن جب مشکل آئی تو مونو کی مشکل کس نے حل کی؟ بندر انکل۔ بندر انکل نے۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ ہمیں بھی کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، ہر ایک سے پیار محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ہر ایک سے ہماری دوستی ہو، اور دوستی کا ایک معیار ہونا چاہیے۔ وہ کیا؟ جس دوستی سے اللہ اور رسول راضی ہو ہمیں ایسی دوستی کرنی چاہیے۔ جس دوستی سے اللہ اور رسول منع کریں، شریعت منع کرے، ایسی دوستی ہماری ہرگز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہمیں دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ اگر کوئی مشکل میں ہو، کوئی ڈیفیکلٹی میں ہو، کوئی پریشان ہو، اور اگر ہم سے بن پڑے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی مدد والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ ماشاء اللہ۔